لا الہ تو پڑھ لیا ابلے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا ابلے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب آف کراچی ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذی المراج سفرہ والبراق مرکبہ وسدرۃ المنتہی منزلہ وقاب قوسین او ادنی مقامہ وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهار وفي الإنجيل أذكار وفي الزبور أوصاف وفي القرآن إعلان قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آزمائش مومن اور قرآن آج چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ امتحان، وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آئیں۔ عزیزان گرامی، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ان کے مقابلے میں آج کی آزمائشیں کچھ نہیں ہیں جو آج سے پہلے آزمائشیں تھیں۔ مومنین پہ آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ایک مومن
میرے مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا کب تک ایسا ہوگا، ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہے، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں۔ امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس راستے پر ہو، تم کس راستے پر ہو؟ یہ جس راستے پر تم ہو نا، اس سے راستے پر وہ لوگ تھے تم سے پہلے کہ جن کے ہاتھ کٹے، پاؤں کاٹے گئے، سولی پہ لٹکایا گیا، وہ گھبرائے نہیں، لہذا تم گھبراؤ نہیں۔ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں آئیں گی اس لیے کہ تم نے راستہ ہی وہ اختیار کیا ہے جس راستے میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ لہذا دین میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بغیر آزمائش کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ جب دین میں ہو تو آزمائشیں ہیں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ آزمائش جلدی ختم ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، حتیٰ کہ یہاں تک چاہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں دینے والے، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانے والے، یہ کافر جلدی ختم ہو جائے۔ یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے، نہ اس کی زمین تنگ ہے، نہ اس کا ہاتھ بند ہے۔ یہ خدا نے ان کو مہلت دے رکھی ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا عزیزان گرامی کہ وہ جن کو دنیا میں دہشت بنا دیا تھا، ڈرا کے اتنا خوف زدہ کر دیا داعش کی شکل میں، اتنا زمین وسیع ہونے کے باوجود عراق میں، شام میں انہوں نے جب ظلم کیے، جیسے ہی کربلا کی دیوار سے ٹکرائے، جیسے ہی کربلا کی دیوار سے ٹکرائے تو وہ زمین جو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اس میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، زمین نے انکار کر دیا، انکار کر دیا زمین نے، انہیں پناہ نہیں دی۔ جنہوں نے دہشت کی علامت بنایا تھا انہی سے کہنے لگے امریکہ بچا، اسرائیل بچا، برطانیہ بچا۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اس کے ذریعے ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا جن پہ مصیبتیں ڈال رہے ہیں یہ تنہا نہیں ہے، ان کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں مسجدوں میں بم دھماکے ہوئے، بسوں سے اتار کے قتل کیا گیا، امام بارگاہوں میں، مجالس میں فائرنگیں کرائی گئی، لیکن اس کے باوجود کیا عزادار ختم ہو گئے؟ نہیں۔ وجہ اس لیے کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہمارے حوصلوں کو وہ شکست نہیں دے سکے۔ کیوں نہیں دے سکے؟ اس لیے کہ تاریخ ہے، یہ میدانوں والے میدان میں نظر آتے ہیں، یہ تاریخ ہے، میدانوں والے میدان میں ملیں گے، غاروں والے غار میں ملیں گے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، جب ابرہہ کا لشکر آیا، توجہ رہے، ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ جب آیا، کہاں دوڑے تھے مکے والے؟ کہاں گئے تھے؟ غاروں میں، پہاڑوں میں۔ ابو طالب اکیلا تھا، میدان میں تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟
جب وہ ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ لشکر لے کے آیا تو مکے والے پہاڑوں میں غاروں میں ابو طالب اکیلا تھا، وہ کل بھی میدان میں تھا ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے ابو طالب اکیلا میدان میں تھا، اور آگے جب بھی اسلام پہ حملہ ہوا اولاد ابو طالب میدان میں نظر آئی۔ یہی وجہ ہے آج ہم سر اٹھا کے دشمن سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو بدر کا میدان ہمارا، احد کا میدان ہمارا، خندق کا میدان ہمارا، غدیر کا میدان ہمارا۔ کربلا کا میدان ہمارا۔ لہذا وہ زمانہ اور آج کا زمانہ یاد رکھو، میدانوں والے میدان میں ملیں گے، غاروں والے غار میں ملیں گے۔ اور یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آج جب دیکھا کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے سمندروں کے راستے سے جب آنا چاہا ان کی طرف جو کسی کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں، جب ان کی طرف آنا چاہا تو جس کی رگوں میں توجہ رہے علی و بطول کا خون تھا، اس رہبر کا ایک ہی لفظ تھا جو سپر پاور جب آ رہا تھا نا سمندروں کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے، تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، اس راہبر نے کہا برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہ شیطانی طاقت سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے۔ کہا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہ ان شیطانی طاقتوں سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے۔ تو پتہ چل گیا نا وہ اور تھے جو موسیٰ کا ساتھ چھوڑ گئے، آ گئی نا کل تک بات، وہ اور تھے جو موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دے، کہا موسیٰ تو لڑ، ہم نہیں لڑتے، یہ اور ہیں جو مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اور ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے آنے والا آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی لیے بتا دیا کل ابو طالب میدان میں تھا، آج اولاد ابو طالب میدان میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی دشمن نے کوشش کی، مار کے دیکھا، زندانوں میں ڈال کے دیکھا، مسجدوں میں بم دھماکے کر کے دیکھا، کہا یہ تو وہ ہیں ان کو جتنا مار رہے ہیں ان کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا یہ تو کام ہی نہیں ہو رہے۔ اب دشمن نے کیا کیا؟ اندر سے تمہارے نظریے پہ حملہ کیا۔ اب دشمن نے کہا ادھر سے تو ناکام ہو گئے، اب نظریے پہ تمہارے عقیدے پہ حملہ کیا۔ یاد رکھو جو بھی آ کے اس منبر پہ اختلاف کی بات کرے سمجھو یہ وہاں سے آیا ہے۔ جو فرمائی آپ نے، یہ دشمن نے دیکھا کہ اب ہم تھک گئے، بم دھماکے کرائے، فیرگیں کرائیں، بسوں سے اتار کے قتل کیا، سب کچھ کر لیا۔ اب دشمن نے دیکھا یہ تو عزادار کام ہی نہیں ہو رہے، اب انہوں نے کہا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے نظریے پہ حملہ کرو، ان کے عقیدے پہ حملہ کرو۔ لہذا اب جو بھی آ کے اختلاف کی بات کرے سمجھ جاؤ یہ وہاں سے آیا ہے، سمجھ جاؤ یہ کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین اسے کہتے ہیں کہ جس نے جولنا سکھایا ہے تولنا نہیں سکھایا۔ عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے، میں نے عرض کیا نا
کہ بدر کا میدان ہمارا، احد کا میدان ہمارا، خندق کا میدان ہمارا، غدیر کا میدان ہمارا، کربلا کا میدان ہمارا۔ لہذا یہی وجہ ہے میدان والے میدان میں ملیں گے، غاروں والے غار میں ملیں گے۔ آج عزادار کم ہو گئے؟ نہیں، وجہ اس لیے کہ دشمن نے کوشش کی، بہر سے حملہ، ہر طرف سے حملہ، لیکن ہم میدان والے ہیں، ہم چھپ کے حملہ نہیں کرتے، ہم میدان والے، ہم مردوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ حملہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے جھگڑا کس چیز پہ ہے؟ ملکیت پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر دشمن ملکیت لے جائے تو سمجھو وہ جیت گیا۔ ملکیت کیا ہے؟ ملکیت ہے عزاداری، ملکیت ہے جلوس، ملکیت ہے مجلس۔ جھگڑا اس پہ تھا، حملہ اس پہ تھا۔ آج ہمارے لاکھوں عزادار شہید ہو جائیں، کروڑوں شہید ہو جائیں، اگر مجلس باقی ہے، جلوس باقی ہے، جیت ہماری ہے۔ اس لیے کہ ہم آزمائش کے مرحلے میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور یہ حسین نے سکھا دیا ہمیں، یہ حسین نے سکھایا ہے۔ دیکھو کون حسین؟ وہ حسین، آخر تک جو بندے بیدار ہیں توجہ چاہوں گا، وہ حسین جس نے دیکھا کہ میرے بابا پہ بنو امیہ کے ہر ممبر پہ میرے بابا پہ سب و شتم ہو رہا ہے، اور ساتھ حسین دیکھتے رہے کہ یہ منافق بچ گیا، بدر میں بچ گیا، احد میں بچ گیا، خندق میں بچ گیا، فتح مکہ میں منافقت کی چادر اوڑھ لی، بچ گیا، بچ گیا۔ حسین نے کہا ان کو ایسی شکست دوں گا، ایسی شکست دوں گا کہ دشمن یاد رکھے گا کہ 90 سال تک، 90 سال توجہ رہے، 90 سال بنو امیہ کے ہر ممبر پہ میرے بابا پہ ثابت ستم ہو رہا تھا، اور ان کو ایسی شکست دوں گا کہ لعنت کا توق اٹھا کر بنو امیہ کے گلے میں ڈال کے ایسا بنا دوں گا کہ قیامت تک ہر منبر پہ میرے بابا کے فضائل ہوں گے، ان پہ لعنت ہوگی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 365 دن ہیں سال کے، 365 دن۔ کہتے ہیں نا حسین نے کیا کیا؟ حسین نے ایسا انتقام لیا ہے، ایسا انتقام لیا ہے۔ بھائی نے کیا کیا تھا؟ اعتراف جرم کرایا۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں، حسن نے اعتراف جرم کرایا۔ کیسے کرایا؟ جب صلح نامہ لکھا گیا، تاریخ طبری میں دوسری تاریخوں میں موجود ہے وہ صلح نامہ۔ اس تاریخ اس میں جو صلح نامہ تھا، اس میں حسن نے یہ شرط لکھی کہ میرے بابا علی امیر المومنین پہ جو سب و شتم ہو رہا ہے یہ بند ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہو رہا تھا، ہو رہا تھا، تبھی تو حسن نے لکھا نا۔ تو انہوں نے مان لی اس بات کو، حاکم نے مان لیا، تو معلوم ہوا حسن نے اعتراف جرم کرایا اور حسین نے کربلا میں سزا دی۔ توجہ کی آپ نے؟ حسن نے اعتراف جرم کرایا، ایک بھائی نے اعتراف جرم کرایا، مجرم نے اعتراف کر لیا، اور دوسرے بھائی نے کربلا میں ایسی سزا دی، ایسی سزا دی کہ حسین چیلنج کر رہے قیامت تک سال کے 365 دن ہیں، کوئی دن ایسا بتاؤ جس دن اس پورے ارض پہ منبر
ممبر پہ میرے بابا کے فضائل بیان نہ ہو رہے ہیں. نعرہ حیدری. تو جو کہ آپ نے, ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں. ہم میدان میں نظر آئیں گے اور یہ حسین نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں وہ گئے تھے غاروں میں, پہاڑوں میں؟ اس لیے گئے تھے کہ وہ پیروکاری نوح کے بیٹے کے تھے. ہیں جب نوح نے کہا تھا بیٹا طوفان آ رہا ہے, کشتی میں سوار ہو جاؤ, بچ جاؤ گے, کیا کہنے لگا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. اللہ نے یہ قرآن کی آیت رکھی اس لیے ہے تاکہ کوئی پہاڑ پہ چڑھے. اللہ نے قرآن کی آیت رکھی اس لیے ہے تاکہ کوئی پہاڑ پہ چڑھے, کوئی غاروں میں چھپے. سمجھ جاؤ ان کی فکر اس نوح کے بیٹے کی طرح ہے, ان کی سوچ ان کی طرح ہے. اور نوح نے کیا کہا؟ آ جاؤ آ جاؤ, آج یہ کشتی ہے جو بچا سکتی ہے, کشتی ہے جو بچا سکتی ہے. نہیں آیا, غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا. ٹھیک, اور وہ تو قرآن شاہد ہے کہ نوح نے کشتی خود تو نہیں بنائی تھی. اللہ نے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, کہا کشتی بناؤ, میرے سامنے بناؤ, میرے حکم کے مطابق بناؤ. ہیں جی, کشتی بنی, لیکن ایک وہ کشتی بنی اور ایک مصطفیٰ نے کشتی بنائی. بس تفصیل میں نہیں جانا, دو جملے عرض کرنے ہیں. فرق کیا ہے اس کشتی میں اور اس کشتی میں؟ اگر دنیا کو فرق کا پتہ چل جائے تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, وہ خود ڈھونڈیں گے جو مصطفیٰ نے کشتی بنائی وہ ہے کہاں, وہ خود ڈھونڈیں گے. فرق یہ ہے, پہلا فرق یہ ہے کہ نوح کی کشتی کا ہر تختہ لکڑ کا تھا, جو مصطفیٰ نے کشتی بنائی ہر تختہ نور کا تھا. ٹھیک, اور دوسرا کہ جو نوح نے کشتی بنائی وہ اس اپنے زمانے میں نجات دے سکتی تھی. آج اگر میوزیم میں جا کے اسی کشتی پہ کوئی بیٹھ جائے وہ نجات نہیں دے گی, وہ اپنے زمانے میں اپنے دور میں نجات دے سکتی تھی. لیکن جو مصطفیٰ نے کشتی بنائی کا قیامت تک جو بھی سوار ہو جائے بس یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی مرحلہ آزمائش آتا ہے مومن پہ ہمیشہ اسی کشتی کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ نجات اسی میں ہے. عزیزان گرامی, بس نسب پہ فخر نہ کیا کریں, ورنہ وہ کہہ سکتا تھا میں نبی کا بیٹا ہوں, کہہ سکتا تھا میں نبی کا بیٹا ہوں, لیکن نہیں. اللہ نے کہا نسب کو نہیں, کردار کو دیکھنا, کردار کو دیکھنا. ٹھیک ہے, آج کون ہے جو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہو؟ کوئی نہیں ہے نا. اگر تم سادات کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ اللہ کا لطف ہے کہ تمہیں سید گھرانے میں پیدا کیا, سادات میں پیدا کیا. لہذا اب فخر نہ کرنا کہ ہم سید کی اولاد ہیں, جو چاہے کرتے پھریں. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نبی کا بیٹا تھا, لیکن اللہ نے کیا کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. وہ کہنے لگا نا مالک میرا بیٹا ہے, لو کہنے لگا. اللہ نے کیا کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اب یہ تیرا بیٹا کہلانے کا حق نہیں رکھتا. کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, اس کا کردار اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کردار اچھا نہ ہو تو بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہتا. اگر کردار اچھا ہو, وہ رشتہ کوئی بھی نہ ہو, پھر بھی السلمان منا اہل البیت بن جاتا ہے. یہ کردار تھا جو سلمان کو
یہ تمغہ مل رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر آپ اور تاریخ کی طرف جائیں کہ بڑے بڑے آزمائش کے مرحلے آئے، بڑے بڑے، کیا عرض کروں، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام بازار سے گزر رہے ہیں، مروان کا پوتا، مروان جس کا ظلم چھپا ہوا نہیں ہے، مروان کا پوتا احمد اس کا نام ہے، امام کے سامنے آیا، امام کے ہاتھ چومے، رونے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ امام نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا تعلق شجرہ خبیثہ سے ہے، میرا تعلق شجرہ خبیثہ سے ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ امام نے فرمایا سنو، من اتبعنی فإنہ منی، جو ہماری پیروی کرے وہ شجرے کی طرف نہیں، تو نہ گھبرا۔ من اتبعنی فإنہ منی، تو ہماری پیروی کر رہا ہے، تو ہماری اتباع کر رہا ہے، لہذا اب اس شجرے کی طرف مت جاؤ، تو کل بھی ہمارے ساتھ تھا، تو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھا کردار کہاں سے کہاں لے آتا ہے۔ کہا تو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، ہمارے محبوں میں سے ہے، لہذا تو اس شجرے کو چھوڑ، تیرا کوئی تعلق نہیں اس شجرے سے۔ اور کل جو گھر میں نے مجلس پڑھی تھی، یاد ہے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کہ المومن اخو المومن ان لم یلد اباہو، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، ان کے چاہے ماں بھی ایک نہیں، باپ بھی ایک نہیں، پھر بھی بھائی ہے۔ تو اب آگے نا بات یہی پہ، امام نے کیا کہا، تیرا کردار ان والا نہیں، تو اس شجرے کو چھوڑ، تیرا شجرے خبیثہ سے کوئی تعلق نہیں، تو ہماری اتباع کر رہا ہے، تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بھی اور زیادہ آپ کو سخت مثال دوں، یزید کا بیٹا ہے، نام معاویہ ہے، قبر ختم ہے شام میں، ایک ہی قبر ہے، اسی کے نام پہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ بن یزید محب اہل بیت۔ یہ کیوں لکھا ہے قبر پہ کہ معاویہ ابن یزید محب اہل بیت؟ اس لیے کہ جو بھی آئے اس کو پتہ چل جائے نام پہ نہیں جانا، کردار پہ جانا ہے۔ نام پہ نہیں، کردار کو دیکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ آزمائش ہے مومن کی، اس آزمائش میں گھبرانا نہیں۔ بڑی بڑی آزمائشیں گزری ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں، آج یہ آزمائش کیا ہے تمہارے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ان آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھانی ہے، اور جو ثابت قدم رہا وہی کامیاب رہا۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے، اٹھا کے دیکھ لو کہ اگر لوگ نبیوں کا ساتھ دیتے تو نبی ہجرت نہ کرتے، لوگوں نے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پیش نماز ہیں، ابھی تک سب کو نمازی نہیں بنا سکے ہیں، ان کو اپنی طرف مسجد میں نہیں لا سکے۔ کیا کیا ہے مولوی صاحب نے؟ یہ 15 20 25 40 بندے ہوتے ہیں، اتنے سارے مومنین ہیں، ان کو کیوں نہیں مولوی صاحب یہاں لا سکے؟ کہتے ہیں نا کچھ لوگ بھی مولوی صاحب کو ہدیہ بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں۔ کیا کیا ہے مولوی صاحب نے اتنے عرصے سے؟ یہی کہتے ہیں نا۔ تو ان کو ایک ہی جواب دو، کہو مولوی کا قصور نہیں، مولوی سے بعد میں پوچھنا، پہلے جاؤ صالح نبی سے پوچھو جس کے ساتھ کل 5 بندے تھے۔ نبی نے کتنا تبلیغ کی، کتنا کام کیا، ٹوٹل 5 بندے۔ ہود نبی کے ساتھ 7 بندے۔ بھئی نبی ہے، نبی کی نہیں مان رہے تو مولوی کی کیا مانیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔
توجہ فرمائی آپ نے. اللہ اس وقت توفیق دیتا ہے جب بندہ قدم بڑھاتا ہے. اللہ اس وقت توفیق دیتا ہے، پہلے قدم تو بڑھائے، اپنا ظرف تو اس قابل بنائے، پھر دیکھیں کہ اللہ توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا. لہذا اسی لیے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ دیکھو جو بھی ہمارے راستے میں قدم بڑھاتا ہے ہم اسی کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی کی رہنمائی کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہاں ایک بندہ جو کہتے ہیں بس مجھے نماز کی توفیق نہیں ہے، الزام خدا پہ، توفیق نہیں ہے. بھئی تو الارم لگا کے رکھ، ہیں فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کے رکھ، تھوڑا دور رکھ دے جہاں اٹھ کے بند کرنا پڑے، ہیں ایک دن یہ کر لے، پھر دیکھ اس دن فجر کی نماز کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہیں قدم تم نہ بڑھاؤ پھر کہو خدا کی توفیق نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی بڑی بڑی آزمائشیں آئی. تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم کو بابل سے کیوں ہجرت کرنی پڑی؟ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ٹھیک. اور موسیٰ کا تو حال آپ سن چکے ہیں کہ اس کے ساتھ جو حال کیا موسیٰ کے، فرعونیوں سے بچوائے بھی صحیح، نجات بھی دلائے، اور فرعون کو للکارنے کے لیے بھی اکیلا جائے، ٹھیک، اور پھر دشمنوں سے لڑے بھی خود. یہ حال ہے. لیکن عزیزان گرامی بس اس بات پہ توجہ کریں کہ لوگوں نے نبیوں کا اگر ساتھ دیا ہوتا تو انبیاء کو ہجرت نہ کرنی پڑتی. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی. اب دیکھیں جو مومن ہے جناب حزبیل، یہ مومن آل فرعون جس کو کہتے ہیں، کبھی دیکھا اس نے ایمان کو کس طرح چھپایا ہوا تھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ فرعون کا رشتہ دار ہے، فرسٹ کزن ہے اس کا، اور پھر ولی عہد بھی ہے. توجہ رہے میری طرف. لیکن مومن ہے، لیکن مومن ہے، عبادت کر رہا ہے، چھپ کے عبادت کرتا ہے. اب جب دوسروں نے دیکھ لیا، وہ تو اپنے اندر سے جلتے تھے کہ یہ عبادت ادھر اکیلے خدا کی کر رہا ہے اور ولی عہد اس کا ہے جس کو ہم خدا مانتے ہیں. جل گئے، جا کے شکایت لگا دی فرعون کو، کہا وہ جو تیرا کزن ہے، تیرا رشتہ دار ہو کے تجھے خدا نہیں مانتا، کسی اور کو خدا مانتا ہے. کہا اچھا دیکھو میں بلاتا ہوں دربار میں، اگر وہ کسی اور کو مانتا ہوگا میں اس کے ہاتھ پاؤں کٹا کے سولی پہ چڑھا دوں گا. اگر توجہ رہے، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں سزا دلواؤں گا. کہا ٹھیک ہے بلائیں. بلایا گیا دربار میں. کہا میں نے کیا سنا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مومن آل فرعون سے. اور آپ کو یہ بتاتا چلو یہ عام بندہ نہیں تھا. جب موسیٰ نے قبطیوں کا ایک بندہ مارا تھا، وہ مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، اور پھر خوف تھا کیا ہوگا، تو اسی مومن آل فرعون نے موسیٰ کے پاس پیغام بھیجا تھا، ایک بندے کو بھیجا، کہا جلدی چلے جاؤ سپاہی پکڑنے آ رہے ہیں. کیونکہ وہ تو دربار میں تھا نا، اس کو تو پتا تھا مومن آل فرعون کو. اس نے موسیٰ کو پہلے بتا دیا چلے جاؤ یہاں سے. یہ وہ بندہ ہے. اب دربار میں کھڑا ہے. فرعون کہہ رہا ہے میں نے کیا سنا ہے؟ کہا کیا سنا ہے تو نے؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے خدا نہیں مانتا، کسی اور کو خدا مانتا ہے. کہا پہلے ان سے پوچھ ان کا خدا کون ہے، پہلے ان سے پوچھ ان کا خدا کون ہے. اب وہ ان سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ کہا فرعون. کا رزق کون دیتا ہے؟ کہا فرعون. زندگی کون دیتا ہے؟ کہا فرعون. لباس کون دیتا ہے؟ کہا فرعون. موت کون دیتا ہے؟ کہا فرعون. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ اب بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ کہا جو ان کا پالنے والا ہے وہی میرا پالنے والا ہے. توجہ کی آپ نے؟
کہا جو ان کا پالنے والا ہے وہی میرا پالنے والا ہے، جو ان کو رزق دیتا ہے وہی مجھے رزق دیتا ہے، جو ان کو زندگی دیتا ہے وہی مجھے زندگی دیتا ہے، جو ان کو موت دیتا ہے، توجہ، وہی مجھے موت دیتا ہے۔ کہا میں اس خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے فراست مومن کی، یہ ہوتی ہے فراست، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ علم فقہ میں اسے توریہ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں، توریہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا لفظ استعمال کریں کہ جو سچ بھی ہو، سامنے والا اپنی مرضی کا مطلب بھی لے لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ تو جو کہہ رہا تھا فرعون تو سمجھ رہا تھا شاید مجھے کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، اور وہ کہہ رہا تھا سچ کہ یہ تو ہے نہیں پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا تو وہ ہے، رزق دینے والا تو وہ ہے، خلق کرنے والا تو وہ ہے، لہذا اسی لیے اس نے توریہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اسی وقت فرعون نے سینہ تان کے کہا جھوٹ بولتے ہو میرے رشتہ دار کے خلاف ہیں، اور میں ابھی تمہیں سزا دیتا ہوں۔ اسی وقت ان کے جسموں میں میخیں گڑھا کے اسی وقت ان کے ٹکڑے کرا کے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو دیکھا جو کسی مومن کے خلاف سازش کرے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے بھی سخت امتحان، گھبرا تو نہیں نہ گئے، کیونکہ آزمائش مومن، اس لیے یہ باتیں آ رہی ہیں تاکہ مومن آج آزمائش میں گھبرائے نہیں۔ جتنی بڑی تکالیف مصیبتیں آئیں مومن استقامت دکھائے گا، ہیں جی۔ اچھا، اب اس سے بھی سخت امتحان کیا ہے؟ اسی مومن آل فرعون، اچھا پھر اس کو کب شہادت ملی؟ کب شہادت ملی؟ جب موسیٰ کے عصا نے فرعون کے دربار میں کیا کیا؟ وہ جو جادوگروں کی رسیاں، جب موسیٰ کے عصا نے انہیں ختم کر دیا، اس وقت جادوگر ایمان لائے۔ جب وہ ایمان لائے، اب مومن آل فرعون نے کہا فرعون تو غلط ہے، اب کہا فرعون تو غلط ہے، دیکھ نہیں رہا رب کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے۔ تو اس وقت کیا کیا؟ جب جادوگروں کو سزا دلوائی، اسی وقت اس مومن کو بھی سزا دیتی، اس طرح کہ ہاتھوں میں پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑ کے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے۔ دیکھیں ایمان آسانی سے نہیں بچتا، قربانیاں دینی پڑتی ہے، آزمائش کے میدان میں استقامت دکھانی پڑتی ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی ایمان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ شہید ہو گیا، اس کی بیوی مومنہ تھی، وہ فرعون کے دربار میں اس کی بچیوں کا سنگھار کرتی تھی، فرعون کی بیٹیوں کا۔ ایک دن کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو، ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب کنگھی گری تو اس نے جب اٹھائی، مومنہ تھی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی چونک گئی، کہا یہ کون اللہ ہے جس کا نام لے کے تو کنگھی اٹھا رہی ہے؟ میرا بابا ہے نا؟ کہا نہیں، کہا نہیں، کہا اچھا تو میرے بابے کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ میں جا کے ابھی شکایت لگاتی ہوں بابا کو تیری، ورنہ توبہ کر۔ کہا کوئی توبہ نہیں، جا لگا دے شکایت۔ خواتین کا ایمان دیکھے کتنا مضبوط ہے، کہا جا لگا دے شکایت۔ چلی گئی، باپ سے کہا بابا وہ جو خاتون ہے نا وہ آپ کو خدا نہیں مانتی، تو کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ کہا اچھا ابھی بلاتا ہوں۔ دربار میں بلایا، کہا چونکہ تو نے ہماری خدمت کی ہے، میں آخری تمہیں مہلت دے رہا ہوں، تو مجھے خدا مان لے، مجھے خدا مان لے، آخری تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔
ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ مسکرا کے کہتی ہے نہ میں نے کل تجھے خدا مانا تھا نہ میں آج تجھے خدا مانتی۔ بیوہ ہے، شوہر شہید ہو چکا ہے، جذبہ ایمان دیکھیں، ظالم جابر کے دربار میں کھڑی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ نہ میں نے کل تجھے خدا مانا تھا نہ میں آج تجھے خدا مانتی ہوں، جو چاہے تو کر لے۔ اس کے دیکھے کوئی تقریباً 4 یا 5 بچے تھے اسی خاتون کے۔ اس نے کہا میں تیرے بچوں کو جلا دوں گا، کہا بھلے جلا دے۔ تانبے کا کڑاہا منگوایا، تانبے کا کڑاہا منگوایا، آگ جلوائی، اس کے ایک بیٹے کو ڈالا، جلتا دیکھ رہی ہے، مطمئن بیٹھی ہے۔ دوسرا ڈالا، دیکھ رہی ہے، تیسرا، چوتھا، آخری جو تھا وہ بچہ شیر خوار تھا، شیر خوار تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا بچے کو۔ اب جب انہوں نے اس بچے کو چھینا تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی، گھبرائی۔ جب آخر ممتا کا دل تھا، آخر شیر خوار بچہ تھا۔ توجہ، اب دیکھیں ایمان کہتے کسے ہے۔ ہچکچاہٹ ہوئی، تھوڑی سی گھبرائی، جب شیر خوار بچے کو چھینا، جیسے ہی ہچکچاہٹ ہوئی نا، گھبراہٹ ہوئی، خدا کی قدرت سے وہی بچہ بولا کہ اماں نہ گھبرائیں، چند لمحے کی تکلیف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ نے تیرے لیے ہمارے لیے کیا مقام رکھا۔ یہ ہوتے ہیں امتحان، یہ ہوتی ہے آزمائش۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بس مومن آزمائش کے مرحلے میں گھبرائے گا نہیں، استقامت دکھائے گا، جتنی بھی سخت سے سخت آزمائش آ جائے۔ ہیں؟ یہی وجہ ہے آج خواتین کو دیکھنا چاہیے کربلا کی طرف، کیسی کیسی مائیں تھی۔ ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں گھبراہٹ ہوئی، ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن قربان جاؤں کربلا کی ماؤں پہ جو خود تیار کر رہی ہے، خود تیار کر کر کے دے رہی ہے۔ عزاداران حسین آج 6 محرم گزر رہی ہے، کیا عرض کروں، جب کسی خاتون کے سر سے سر کا تاج چلا جائے نا، بیوہ ہو جائے، اس کی ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اللہ کو جو منظور تھا سر کا تاج لے لیا، آخر بیٹا ہے میرا، بڑا ہو جائے گا، اس کی شادی کروں گی، دلہن بہا کے گھر لے آؤں گی، میرا گھر پھر آباد ہو جائے گا۔ عزادارو، 28 سفر کے بعد یہی امیدیں بی بی ام فروا کے دل میں تھیں، میرا قاسم جو موجود ہے، میں اس کی شادی کروں گی، بیاہ کے گھر لے آؤں گی دلہن، میرا گھر پھر آباد ہو جائے گا۔ ہر سال یہاں تک ملتا ہے روایت میں کہ ہر سال قاسم کی شادی کا جوڑا بناتی، لیکن عزاداران حسین نہیں پتہ تھا میرے بیٹے کی شادی کس رنگ میں ہوگی۔ 28 رجب ہوئی، چل پڑا قافلہ، 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ ایک عالم دین یہ روایت بیان کیا کرتے تھے کہ جب کربلا آئے نا تو بی بی ہر روز کہتی تھی، بیٹا میرے دل کی خواہش تھی یہ میں کپڑے آپ کو پہناتی، ایک ایک جوڑا پہن کے ماں کے سامنے سے گزر، میرے دل کی آس پوری ہو جائے۔
अज़ादारान हुसैन, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। आ गई 10वीं की रात, मेरे मौला हुसैन से शहजादी ज़ैनब ने कहा, भाई कल के दिन के लिए अपने जवानों को आजमा लिया है? कहाँ बहन, कहा ज़रा चले मुआयना करते हैं कल के दिन के लिए कितना तैयार हैं जवान। आज़ादारो बस जितना रोना है रो लो, ज़िंदगी का पता नहीं है। बस एक मर्तबा बहन और भाई, रात का वक्त है, खैमों के बहर से गुजर रहे हैं, कल के दिन के लिए मुआयना कर रहे हैं कि हमारे जवान कितना तैयार है। गुजरते गुजरते एक खैमे से गुजर रहे थे, या अंदर से 3 आवाज़ें आ रही थी। एक आवाज़ आ रही थी, अली अकबर कल मैदान सबसे पहले मैं जाऊंगा। दूसरी आवाज़ आई, ना चचा अब्बास कल मैदान सबसे पहले मैं जाऊंगा, इसलिए कि चचा आप हैं मेरे बाबे की कमर का जोर, अगर आप पहले चले गए अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल करे, अल्लाह तुम्हें किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों कहा नहीं, कल मैदान सबसे पहले मैं जाऊंगा। अली अकबर तू है मेरे आका की आंखों का नूर, अगर तू पहले चला गया मेरे आका की आंखों का नूर ख़त्म हो जाएगा। कहा नहीं चचा अब्बास, आ मेरे बाबे की कमर का जोर है, पहले मैं जाऊंगा, अगर आप चले गए मेरे बाबे की कमर का जोर ख़त्म हो जाएगा। ये बातें हो रही थी, रोने वालों खैमे के बहर बहन भाई सुन रहे थे। एक तीसरी आवाज़ आई, एक तीसरी आवाज़ आई, अगर इजाज़त हो तो मैं बोलूं? चचा अब्बास आप सच कहते हैं, अली अकबर के चले जाने से मेरे चचा मेरे आका की आंखों का नूर ख़त्म हो जाएगा। अली अकबर आप भी सच फरमा रहे हैं कि चचा अब्बास के चले जाने से मेरे चचा की कमर का जोर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो मैं बोलूं मैं हूँ यतीम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें किसी का में न रुलाए। अगर इजाज़त हो तो मैं बोलूं मैं हूँ यतीम, मेरी माँ है बेवा, मेरा बाबा है मदीने। अगर इजाज़त हो पहले मैं जाऊंगा, मेरे जाने से ना चचा की कमर का जोर ख़त्म होगा ना आँखों का नूर ख़त्म होगा। बस अज़ादर अल्लाह की ये रहमत शुरू हो गई है, मांगो दुआ जो मांगनी है। बस यही वजह है, अज़ादारों बहन भाई सुन रहे थे। आ गया 10वीं का दिन, जवान जा रहे हैं, ये इतने में बीबी उम्मे फरवा कहती हैं, अम्मा फिजा जरा कासिम को मेरे करीब बुला। अब तो जो करें, बस तो आंसू आ गए, मजलिस मुकम्मल हो गई। जब कासिम करीब आया, बीबी कहती है, कासिम मैं क्या देख रही हूँ कि ज़ैनब सुरखुरू हो गई, लैला सुरखुरू हो गई। क्या कहेंगे, दूसरे खानदान से थी, बेटा बचा लिया। जाओ ना कासिम, सुनो क्या दादा रो। कासिम क्या कहता है, अम्मा जब मैं जाता हूँ ना चाचा के सामने, चाचा आसमान की तरह मुंह करके रोना शुरू कर देता है। कहता है मेरा अल्लाह, क्या मुझ पे ये वक्त भी आना था कि 13 साल का यतीम मुझसे मौत की इजाजत मांगे। अज़ादरो बीबी ने कहा चलो मैं चलती हूँ। कासिम का हाथ पकड़ा, लेके गई हुसैन के सामने। हुसैन भरजाई के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। कहते हैं भरजाई अगर कोई काम था मुझे बुला लिया होता। बीबी कहती है आज मैं सवाली बनकर आई हूँ, मुझे खाली ना लौटाना। अज़ादारो मेरे मौला ने कहा बस मैंने दे दी इजाज़त। कासिम को तैयार किया, जैसे ही अज़ादारो सवारी पे बिठाया, कासिम गया आगे। अर्ज तक शामी बहुत बड़ा पहलवान था, मुकाबले में हज़ारों के लड़ने वाला। जैसे ही उसने देखा, उमर इब्न साद ने कहा जाओ इसका सर कलम करो इस जवान का। सुन गया अज़ादारो, उसने कहा मेरे 4 बेटे हैं, पहले मैं उनको बेचता हूँ।
میں اس بچے کے سامنے جا کے لڑوں میری توہین ہے، پہلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ جیسے ہی وہ آئے، قاسم 3 دن کا پیاسا تھا، ایک کو فنار کیا، دوسرا آیا اس کو فنار کیا، تیسرا آیا اس کو فنار کیا، جب چاروں مارے گئے اب وہ ظالم آیا تلوار لہراتا ہوا۔ حسین بیٹھے نہیں، خیمے میں آئے، کہا بھر جائی اب بیٹے کے لیے دعا کرو۔ کہا آقا کیسے دعا کروں؟ کہا سر کے بال کھول، سر سجدے میں رکھ، کہو یا راد یوسف لا یعقوب، یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات۔ بس ادادارو ماں نے دعا کی، وہ ظالم آیا، قاسم نے فنار کیا۔ بس ایک وہ وقت آیا کہ اب چاروں طرف سے حملہ ہوا، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزہ۔ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، جب زمین پہ آیا ادادارو چچا کو سلام کیا۔ اب حسین گئے نا، حسین کو آتا دیکھ کر کیا کیا، ظالموں کی فوجوں نے جب دیکھا نا حسین آ رہا ہے تو دوڑے، جب دوڑے نا ازادر و خالی وہ نہیں دوڑ رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے قاسم کا لاشا پامال ہوتا چلا۔ اب جو حسین پہنچے کیا کیا، اپنی عبا بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جیسے اجڑے ہوئے باغ کا مالی پھول اکٹھے کرتا ہے، گٹھڑی باندھ کے لے کے آئے خیمے میں۔ جب آئے نا اب ایک مرتبہ سنو گے عزادارو، میرے مولا فرماتے ہیں زینب بہن ذرا میری بھرجائی کو بلانا۔ عزادارو وہ خیمے میں رو رہی تھی، بی بی لے کے آئی، جب سامنے آئی نا عزادارو سنو گے سادات کرام مجھے معاف کرنا، اللہ کسی ماں کو یہ وقت نہ دکھائے۔ سامنے گٹھڑی دیکھی، ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ کہا کیوں نہیں کی؟ کہا پھر اس کا لاشا کیوں نہیں لے کر آئے؟ عزادارو ماں کہہ رہی ہے پھر اس کا لاشا کیوں نہیں لے کر آئے؟ بس یہ سننا تھا۔ مولا فرماتے ہیں بہن زینب میری بھرجائی کا دایاں بازو پکڑو، ام کلثوم تم بایاں بازو پکڑو۔ کہا لیلا ذرا رباب کے سینے پہ ہاتھ رکھو۔ اب گٹڑی کھول کے سامنے رکھی، کہا بھر جائی یہ تیرا قاسم ہے۔ اب جو بی بی نے دیکھا سر کے بال کھولے، یا اماد شیبتی، کہا میرے سفید سر کا سہارا، تیری ماں جنگل کے میدان میں اجڑ گئی، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس میرے مولا نے قاسم کی لاش اٹھائی، گنج شہداء میں رکھی، وہاں ایک طرف اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کے ٹکڑے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پر۔ جھک گئی کمر حسین کی، 3 مرتبہ کہا واہ غربتا، واہ غربتا۔ عزادارو ایک عالم دین آج بھی ان کی قبر قم ایران میں موجود ہے، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ یہی روایت شیخ مہدی نے نجف میں مولا امیر کے روضے کے سامنے پڑھی، جب یہی کہا نا کہ حسین کی کمر جھک گئی، 3 مرتبہ کہا واہ غربتا، علی کی مزار ہل گئی، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، واپس چلا آیا گھر میں، رات کو خواب میں دیکھتا ہے علی آ رہے ہیں، سر پہ دستار نہیں ہے، پاؤں میں نالائن نہیں ہے۔ کہتے ہیں شیخ مہدی یہ روایت پھر نہ پڑھنا۔ کہا مولا کیا غلط ہے؟ کہا غلط نہیں، جب سے تو نے یہ روایت پڑھی ہے جنت میں حسین اور زینب چپ نہیں کر رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔